ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء، والأول بالأول كان قبله، والآخر بالآخر يكون بعده، الذي تفرد بالأولية والقدم وسمى كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. أحمده استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما لمعصيته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز و محترم نمازیوں، وقت فرصت اسے کہتے ہیں جو اس کو حیات حاصل ہے، زندگی زندہ ہے، زندگی حاصل ہے، حیات ہیں، صحت و سلامتی بھی باہم میسر ہیں، اور توفیق ربانی بھی اسے سے بھی مشرف ہو، اسے کہتے ہیں فرصت۔ فرصت میں انسان کو جو مستقبل کے بارے میں اگر خرد مند ہو، عقل مند ہو، ہوشیار ہو، فہیم و ذہین ہو تو وقت ضائع نہیں کرتا، اس وقت کی قدردانی کرتا ہے۔ لمحہ لمحہ اس کے لیے بہت قیمتی ہے۔ بار کہ اگر نادانی سے وہ فرصت گزر گئی ہے تو بعد میں پچھتاوا ہوگا، جسے عربی میں ندامت کہتے ہیں۔ اور ہمیشہ عقل مند کوشش میں رہتا کہ بعد میں کوئی ندامت پیش نہ آئے، پچھتاوا نہ ہو، ہوشیار ہو کر بیدار رہتا ہے۔ خصوصاً بہت سے مقامات پر امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ نے تنبہوا قبل ان تنبہوا فرمایا ہے، اپنے کو بیدار رکھو، بیدار کر دیے جانے سے پہلے اپنے کو بیدار رکھو، بیدار کر دیے جانے سے پہلے۔ جب لاحد میں ہو جاؤ گے پھر تمہیں بیدار کر دیا جائے گا، پھر وہاں پر پچھتاوا ہوگا۔ کہے گا، قرآن کہتا ہے رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، پروردگار مجھے تھوڑی سی فرصت عنایت فرما، پلٹا دیں، جو مجھے ہو کر آنا چاہیے تھا نہ ہو سکا، کر جاؤں گا۔ جا میرا کلا انہا کلمتن، خاموشی کا حکم ہوگا۔ تو اس لیے عقل مند اسے کہتے ہیں وقت ضائع نہیں کرتا، دنیوی طور پر بھی، اپنے حصول معاش میں بھی، کیونکہ انسان کسی کے محتاج ہوئے بغیر استقامت زندگی گزارنے کا نام ہی مردانیت ہے۔ ہاتھ پھیلائے بغیر کسی مسجد کے مولوی بن کر تنخواہ لے کر کھانے کے انتظار میں رہے، وہ مرد نہیں ہوتا ہے۔ دینا سیکھیں، لینا نہیں۔ میری بات ذہن میں آ رہی ہے؟ دیکھو، آپ اچھے لوگوں میں سے آپ اگر کسی نادار کی قرب و دوستی ہو تو آپ اپنے حال کے مطابق اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو قرب حاصل ہو وہاں جو مالک کل ہے، لہ الملک السماوات والارض ہے، تو کیا وہ نادار رہے گا؟ وہ سوچ برداشت ہی نہیں فرمائے گا۔ ہاں، یاد رکھیے، اس لیے کہ من یتقی اللہ، جو متقی ہو یجعلہ مخرجہ ہے،
ہر راستہ ہم کھول دیں گے، کسی کے سامنے جا کر ترلے مارنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں اس کے معاش کا بندوبست کر دیں گے جو اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ یاد رکھیے ہمیشہ بالا سے بالا تر ذات بس اللہ ہی ہے، ان تک جانے کے لیے فَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، قرآن میں یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ فَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تو متقی بن کر وسیلہ لے کر آ جاؤ، ورنہ وہ تمہارا وسیلہ نہیں بنیں گے۔ تم میں ایمان و تقوی نہ ہو تو تمہارے وسیلہ وہ نہیں بنیں گے، خواب و خیال میں نہ رہنا۔ قرآن صاف کہتا ہے یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فابتغوا إلى الوسيلة، ایمان والو متقی بنو پھر وسیلہ ڈھونڈو۔ باہر کے آپ کی خدمت میں چونکہ حضور پر نور ختم مرتبت کے ایام ہیں، اس بارے میں وہ آیت و پیغام اللہ نے کن الفاظ و کلمات میں دیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے وہ عرض کر رہا، پھر ان کی شان دیگر انبیاء پر کیا ہے وہ عرض کر رہا، اور پھر ان کی اپنی ذات کی تاثیرات کیا ہے وہ عرض کر رہا۔ اگر آپ متوجہ ہو کر میری گزارشات ذہن نشین کر سکیں تو یہ ہے ان کی آنے کا پیغام دیتے ہوئے کن کن کلمات کا استعمال ہے وہ، اور پھر ان کی عظمت و رتبہ دیگر انبیاء پر کیا ہے دو، اور ان کی ذات اقدس کی تاثیر کیا ہے تین چیزوں پر گفتگو میری ہو رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ درود بھیجوار محمد۔ سورہ تو یہ ارشاد ہے قد جاءکم من ربکم نور و کتاب مبین، پیغام دیا ہے تمہارے رب کی جانب سے نور آیا ہے اور کتاب آئی ہے۔ قرآن کو کتاب کہا، کتاب مبین کہا، سرکار کو نور کہا، نوری نہیں۔ تم کہتے ہیں نوری ہے، وہ نوری نہیں ہے، ہم نوری ہے، ہم ان سے منسوب ہے، ہم نجفی ہے، ہم لاہوری ہے، ہم لاہور نہیں ہے، ہم نجف نہیں ہے، وہ نجف ہے، لاہور ہے، نور ہے۔ میں پیغام دیا، اللہ نے پیغام دیا، کسی ملازم سے پیغام نہیں، خود جبریل امین کو کہا جاؤ میرے حبیب کو پیغام دو، ابھی عالم انوار میں ہے، میں پیغام دے رہا ہوں۔ قرآن آپ کرنے سے پہلے ہی محفوظ تھا، لوح محفوظ میں۔ ہاں قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے ایک نور، چمکتا ہوا نور آیا ہے، تاریکی کو منور کر کے تاریکی کو ختم کر دینے والا نور آیا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک کھلی واضح کتاب ہے یہ، جس میں مبہم و ابہام و اجمال نہیں ہے۔ یہ ہے پیغام، ان کے آنے کا پیغام دیا ہے، انہیں نور کہا خدا نے۔ اب خدا کی نگاہ میں وہ نور ہے، آپ کی نگاہ میں جو کچھ بھی ہو، ہم جیسے بڑے بھائی کہیں جو کہیں آپ کی مرضی، لیکن اللہ کی نگاہ میں نور ہے، وہ کتاب ہے۔ اب ان کی شان دیگر انبیاء پر کیا ہے؟ اس کا ملخص یہ ہے کہ یہ امام ہے، وہ سب انبیاء، سارے آپ کا علاوہ سارے انبیاء کا شیخ و بزرگ و سید ابراہیم خلیل اللہ ہے، ان کا بھی امام ہے۔ جب ان کا امام ہو تو سب کا یقیناً امام ہے۔
آیت پڑھ رہا ہوں سورہ آل عمران کی. اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به وتنصرنہ اقررتم واخذتم على ذلك اصری قالوا اقررنا فاشهدوا وانا معكم من الشاهدین من تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. اس آیت میں بیان ہے کہ آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کی شان شوکت کیا ہے، آپ کا رتبہ دیگر انبیاء پر کیا ہے. میثاق ہے، میثاق، انبیاء سے میثاق لیا پروردگار عالم نے. میثاق میں اہم چیزیں ہیں. سب سے پہلے تحریر ہے، دستخط ہیں، اقرار ہیں، شہود کی شہادت ہیں، خلاف ورزی میں سزا کا اعلان ہے. اسے کہتے ہیں میثاق. آپ نے کہا مجلس سے میں نے رکھی، آپ تشریف لائیں یا کوئی اور کام کے لیے، دستخط بھی کرا دیا آپ کو، اقرار بھی لیا، گواہ بھی رکھا، نانی کی صورت میں $1 کروڑ کی جرمانہ کا بھی اعلان کر دیں. اسے کہتے ہیں میثاق. جو خدا ہی میثاق لے رہا ہو تو اس کی عظمت کیا ہوگی، کیا عظمت ہوگی. اخذا، اذ اخذ، اذا نہیں ہے، اذ اخذ. حبیب اس وقت کو یاد کر لو جب تیرا رب میثاق لے رہا تھا سر انبیاء سے. اس وقت کو یاد کر لو، لے رہا تھا نا تو میثاق میں لے رہا، تمہارا رب لے رہا تھا نا، اس وقت کو یاد کر لو. اذا اخذ اللہ، اخذ کر رہا تھا، لے رہا تھا پروردگار عالم، اور یاد دلا رہا اپنے حبیب کو. اس میثاق لیے جانے کے وقت کو یاد دلا رہا. النبیین ہے، جمع کا صیغہ ہے. نبی، نبیان، نبیین جمع، الف لام استغراق میں اس پر موجود ہے، جس کو آپ نہیں جانتے ہیں. الفن جانتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے عموم، یعنی بلا استثناء سارے انبیاء سے میثاق لیا جا رہا ہے. وہی بات دھیان میں آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات. بلا استثناء بلا استثناء سارے انبیاء سے ان کے رب، ان کے خالق، ان کے رازق جو نبوتیں دے کر احسان کیا ہے، وہ محسن اعظم میثاق لے رہا ہے سارے انبیاء سے. اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب حکمہ، اے انبیاء تمہیں میں نے حکمت بھی دی ہے، کتاب بھی دی ہے. ثم جاءکم، پھر آئے گا تمہارے پاس رسول، ایسا رسول کہ مصدق لما معکم، کہ تمہارے ساتھ ہے، اس کی تصدیق وہ کریں گے. ان کی تصدیق پر تمہاری سب کچھ دار و مدار رہے گا. اس کا مطلب رسول کو پیدا کرنا نہیں ہے، رسول تھا، آنے کا پیغام دے رہا ہے. ایسے رسول آئے گا جو تمہارے پاس جو کچھ میں دے چکا ہوں اس کی تصدیق وہ کریں گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یہ لام تاکید نون تقیلہ بھی ہے. ہر آئینہ البتہ تم نے ایمان لانا ان پر، ہر آئینہ البتہ تم نے ان پر ایمان لانا ہے. ایمان لانے والا ہوتا امتی، جس پر ایمان لایا جاتا ہے وہ امام، سارے انبیاء کے امام. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے، اپنے اپنی ملت کو، اپنی قوم کو، اپنے زمانے میں نشر و اشاعت کرتے رہنا کیسے نبی آنے والے. قالوا اقررنا وَأَخَذْنَا عَلَى ذَلِكَ إِصْرِي، کیا اقرار کرتے ہو اور اس کا ملتزم ہو جاتے ہو؟ خدا کہہ رہا ہے انبیاء سے، قالوا اقررنا، ملتزم بھی ہوتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں. فاشهدوا، تم ایک دوسرے پر گواہ رہو. کیا اہمیت ہے؟ تم ایک دوسرے پر گواہ رہو اپنے قرار پر، میثاق پر. فاشهدوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں خود تمہارے سروں پر گواہ رہوں گا.
اللہ فرما رہا کہ میں خود تمہارے سروں پر شاہد رہوں گا، تم ایک دوسرے شاہد رہو، گواہ ہو جاؤ۔ امن تولا، جس نے منہ پھیرا، پیٹ دکھائی، یعنی منحرف ہوا، عمل نہ کیا، فاولئک هم الفاسقون، وہ فاسقون میں سے ہوگا۔ نبی کہاں؟ انبیاء کو پیغام یہ ہے کہ جو ان پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، اگر اس میں کوتاہی کی تم فاسقین میں سے ہو جاؤ گے۔ اس کو امت کو سوچو، رٹولو کیا کر رہے ہیں؟ کہا ماتا کو رسول خذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرے حبیب دہنوں سے چون چراغ بار لیا کرو، اسی میں تمہاری عظمت ہے، سعادت مندی ہے، اور جس سے روک رہے ہیں رک جاؤ، اسی میں تمہاری خیر ہے۔ کیا لے رہے ہو؟ کہاں سے لے گا؟ جب جانتی نہیں، کیا دیا معلوم ہی نہیں ہو، کیا لے گا؟ کس سے روکا معلوم نہیں، کیسے روکے گا؟ لینا رک جانا، یہ دار متفرع ہے، فرع ہے۔ جاننا کس کو لے کر عمل کرنا، اس کو چھوڑ دینا، ترک کرنا، یہ فرع ہے، اصل ہے۔ اس سے معلوم ہونا چاہیے جس سے روکا ہے نہیں ہے، جس کو حکم دیا ہے امر ہے، معلوم ہی نہیں۔ نبی کہنے سے نہیں ہے، جو کچھ انہیں دیا اسے لینا ہے، جس سے روکا ہے رکنا ہے۔ ہاں میں وہ نہیں پڑھ رہا ہوں وہاں پر من کن تو وہ دے رہے تھے، وہ نرم نہیں ہے۔ ہم بھی اسی طرح ہی ہے، جو دے چکے ہیں سیکھنے کی تیار نہیں، جو روکا ہے جن سے روکا وہ سیکھنے کی تیار ہی نہیں۔ ہم بھی نہیں لے رہے ہیں، ہم بھی رک نہیں رہے ہیں۔ پوچھو تو شاید توہین ہو جائے گی۔ لاکھوں مسائل ایسے ہوں گے کہ جو ہمیں معلوم نہیں ہیں، کن سے ہمیں رک جانا چاہیے اور کسے ہمیں انجام دینا چاہیے۔ کہاں زمین میں بیٹھ کر کھاتے پیتے نبی ہے۔ ہاں خوشامدی، کیا خوشامدی؟ یہ مسخرہ بازی ہے۔ کردار سازی میں شروع کرو، ان کا اخلاق سیکھو، جنہیں دیا ہے ان پر عمل کرو، جن سے روکے رک جاؤ، یہ ہے خوشامدید۔ عامیہ کے لال خوشامدی، یہ مسخرہ بازی ہے ان کی جن جاہل ہیں، نادان ہیں، نافہم ہیں۔ میری باتیں آج پہنچ رہی نا؟ معلوم ہو کہ ان کے رتبہ کیا ہے انبیاء پر۔ ابراہیمی کے سامنے معموم امتی ہے، اور یہ ان کا امام ہے، ان کا نبی ہے، ان کا رسول ہے۔ جو ابراہیم خلیل جیسے نبی ہو تو کتنے بلند ہوں گے۔ یاد رکھیے ایک چیز میں ضمناً کہہ رہا ہوں، ہمیشہ یاد رکھیے اس بات کو، دو باتیں اب یاد کر رہا ہوں ضمناً۔ آسان کو مشکل سمجھنا کم ہمتی ہے، سہل و آسان کو مشکل سمجھنا یہ کم ہمتی ہے، اور مشکل کو آسان سمجھنا نافہمی ہے۔ میری باتیں ذہن میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، سہل و آسان کو مشکل سمجھنا کم ہمتی ہے، اور جو سہل و آسان ہے اس کو مشکل سمجھنا نافہمی، نادانی ہے۔ یہ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ سرکار کی عظمت شناسی مشکلات میں سے ہیں، وہ آسان نہیں۔ مجھے جیسا نہیں سمجھ سکتا، ناقص کامل کو نہیں سمجھ سکتا۔ ان کی مدح کے لیے، ان کے ذکر کے لیے کسی نبی کی زبان یا ولی کی زبان یا علی کی زبان چاہیے۔ حق یہ ہے کہ ان کے رب کی زبان ہونی چاہیے۔ حق یہ ہے کہ ان کے ذکر کے لیے ان کے رب کی زبان چاہیے۔ سمجھ میں آئی میری بات ہے؟ اور ان کے حق اطاعت کا حق ادا کرنے کے لیے اگر کسی نے حق ادا، حق شناسی سمجھا اور حق ادا کیا تو علی بن ابی طالب ہے۔
بھائی جو احکام بتا دیے ان پر عمل کرنا آسان ہے، ہم مشکل سمجھتے ہیں. جن کو دیکھو نا ان صفات کے مالک حامل کی شخصیت سمجھنا ہم جیسوں کے مشکل ہے، اس کو آسان سمجھتے ہیں. نری دری کیا سمجھا؟ نری دری سمجھا کچھ نہیں. الفاظ پھینکنے سے کچھ نہیں ہوتا. عقل مند کے نزدیک یہ سب شور شرابہ ہوتا ہے. پہلے سمجھو پھر نعرہ لگاؤ. حقیقت حال کیا ہے؟ اس لیے کہا خود رسول فرمائی ما رفع اللہ الا انا وانت. اگر خدا کو کچھ پہچانا تو میں یا تو نے. ما رفعنی الا اللہ وانت. اگر مجھے محمد کو پہچانا ہے تو میرے رب نے یا تو نے. اگر تجھے پہچانا ہے تو میرے رب نے یا میں نے. اپنے ساتھی کو نہیں پہچان سکتے ہیں جو خدا کے نمائندے کو سمجھ سکتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں وہ شور غل تھا جو انتخابات ہو رہے تھے. واضح ماری جو کچھ کہہ رہا ہوں. کچھ چیزیں معقولات میں سے ہوتی ہے، کچھ محسوسات میں سے ہوتی ہے. مثلا ایمان ہے معقولات میں سے، عدالت معقولات میں سے ہے، اسلام معقولات میں سے ہے، تقوی معقولات میں سے ہے، ورع معقولات میں سے ہے. اس کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا. اس کے اندر ورع ہے، تقوی ہے، ایمان ہے، علم ہے یا نہیں، وہی جانتا جو بلند تر ہو. کامل تر ناقص کو سمجھ سکتا ہے، ناقص کامل کو نہیں سمجھ سکتا. ایک تیسری جماعت کے طالب علم جو پی ایچ ڈی کر چکا ہے اس کے میدان علم سمجھے گا؟ یا ایک 10 سال کا یا 5 سال کا ایک بچہ 18 سال جوان کے تقاضوں کو سمجھے گا؟ ناقص کامل کو نہیں سمجھ سکتا. ہم سب ناقص ہے، ناقص ہے. کامل کو سمجھ ہی نہیں سکتے. صرف الفاظ سن سن کر خوش ہو جاتے ہیں ہم نے کچھ سمجھا ہے. ہاں حکم آسان ہے. کہا تم نماز تہجد پڑھو، آسان ہے پڑھو، تم سے یہ کا کام ہو سکتا ہے. اور کہا 5 وقت کی نماز اپنے اوقات پر سیکھ کر نماز کو سمجھ کر تواضع سے پڑھو. ہم سے ہو سکتی ہے، ہمیں پڑھنی چاہیے. آسان ہے، ہمارے بس میں ہے. جو ہمارے بس میں نہیں ہم مکلف ہی نہیں. اتنے مکلف دیکھے ائمہ طہار کی معرفت جو واجب ہے نا اس طرح ہے. سوئی کے ناکے میں جو دریا میں ڈال دیں تو سارا دریا آئے گا اس کے ناکے میں. اتنا آئے گا جہاں پر گنجائش ہے. بس اتنی معرفت ہم حاصل کرنا ہم پر واجب ہے. بالکل ہے بھائی، بالکل ہی ممکن ہی نہیں ہے. بالوجہ تھوڑی سی آ جاتی ہے، بہت بہت اصطلاحات ہے. بار کے یہ ہے رتبہ کے لحاظ سے، یہ ہے پیغام بتا دیا آپ کو. اور انبیاء پر کیا رتبہ ہے وہ بتا دیا. انبیاء پر یہ رتبہ ہے کہ ان پر ایمان میں اور ان کی مدد میں کوئی کوتاہی کریں تو نبی نہیں، وہ فاسقین ہو جاتے ہیں. یہ عظمت ہے، یہ رتبہ ہے سرور کائنات خطیب مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب عرض کر رہا ہوں ان کی ذات کی تاثیر کیا ہے، شخصیت کی تاثیر کیا ہے جو پروردگار عالم نے کہا ہے. بھائی بہن ہماری بات درود بجوال محمد. میں قصہ کہانی نہیں کر رہا ہوں، قرآن مجید کے پیغامات آپ تک پہنچا رہا ہوں، حجت تمام کر رہا ہوں. وہ قصہ کہانی وہ کرتا ہے جو فیس لے کے دار روٹی کھاتا ہے. دار روٹی اللہ کے سوا کسی سے نیاز مند نہ ہو، وہ ان کی رضا کے لیے وہی بات کہے گا جو اللہ نے کہا ہو یا رسول نے کہا ہو. توجہ جو میں کہہ رہا ہوں. شابش، ایک مجلس کروا دی، جنت حاصل ہو گئی. یہ باتیں نہیں ہیں. بیدار ہو کر سوچ کر کام کہا کرے. ہاں اب یہ ہے وہ شخصیت کتنی تاثیر کن، تاثیر خیز، نتیجہ خیز ہے. وارث کر رہا اللہ نے کیا کہا. اے بیدار تو ہے نا، آنکھ لگ رہی بخاری جو ہے نا. بھائی کچھ لوگ ہیں جو میری بات سمجھ رہے ہیں، بیدار ہے نا. کچھ لوگ ہیں جو میری بات سمجھ رہے ہیں. بخاری ایسی بات نہیں، میں بات نہیں کر رہا ہوں. قول حبیب اپنا تعارف تو کرا دو ان کو، ان جاہلوں کو، ان نادانوں کو، نافہموں کو
تعارف کرا دو. قول ہے، قول کا معنی کہہ دیجئے. کون کہہ رہا؟ پروردگار عالم. کن سے کہہ رہا؟ اپنے حبیب سے. کہہ دیجئے. اب کیا بات کہنی ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے، اگر آرزومند ہو، پاکستانی ہو، پیسوں کے علاوہ کوئی محبت اور شے بھی محبوب ہو سکتی ہو، نہیں سمجھے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم، یہ قضیہ شرطیہ ہے، اور قضیہ شرطیہ متصلہ ہے، منطق کے لحاظ سے گفتگو کر رہا ہو، کوئی سمجھے نہ سمجھے، توجہ جو کر رہا ہو. کہہ دو، ان سے کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اپنے پروردگار کی، رازق کی، محی و ممیت کی محبت کے آرزومند و خواہشمند ہو، اگر ہو، ضروری نہیں، اگر ہو تو آؤ ان کا اتباع کرو. وہ ایک رسول کا اتباع پیمانہ ہے محبت خدا، کسوٹی ہے، یہ کسوٹی ہے. جتنی اتباع کر رہا، پیروی کر رہا ہے، سمجھے اتنی اللہ سے محبت ہے. جو نہیں کر رہا تو کوئی محبت نہیں ہے. وہ ایک اللہ نے اپنی محبت کا کسوٹی کیا قرار دیا، معیار کیا قرار دیا، منات کیا قرار دیا؟ رسول کی پیروی. یہ ہے ذات میں نتیجہ خیزی، یہ ہے تقدس. جو اس کے خاک پا پر نقش پر رہے گا وہ اللہ کا دوست قرار پائے گا. ان قول کہیے، ان سے کہہ دو، ان کو تم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو فاتبعونی. کن کا اتباع کرنا؟ خدا کا، رسول کا. اتباع رسول کا، محبت خدا کی. درود بجوار محمد. یہ ہے حبیب، اس لیے حبیب ہے. ان کی پیروی ہو رہی ہے، محبت خدا کی ہو رہی ہے. یہ ہے کسوٹی ہے. جتنے تم پیروی کر رہے ہو سمجھا جائے گا اتنی خدا سے تجھے محبت ہے. اگر تھوڑی سی پیروی کر رہے ہو تھوڑی سی محبت، پیروی کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں. بھائی میری بات جان مار رہی ہے، کسوٹی ہے. پھر جب کیا صرف یحببکم اللہ، جب اس طرح پیروی میں رنگ لوگے اللہ تجھے دوست رکھے گا. اب تم طلبگار نہیں رہو گے، وہی طلبگار ہو جائے گا. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے خامیاں معاف کر دے گا. واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا رحیم بھی. اب آپ سے پوچھے ذات اقدس رسالت کی تاثیر کیا ہے؟ تاثیر یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر جانے پر وہ اللہ کا محبوب قرار پاتا ہے. یہ تاثیر ہے. اور یاد رکھیے، وہ خوش ہوگا، ناراض ہوگا، ہے نا. یاد رکھیے، ناراضگی اور راضی ہو جانے دو کیفیتیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں آپ سمجھیں یا نہیں سمجھ سکے. کیفیتیں ہوتی ہیں، اسی کا راضی ہو جانا، ناراض ہو جانا کیفیتیں ہوتی ہیں. کیفیت کہتے ہیں اس کو. کہاں سے؟ مزاج کے لحاظ سے. مزاج کے لحاظ سے کبھی راضی ہوتا ہے، کبھی مزاج کے لحاظ سے ناراض ہوتا ہے. تو گویا کہ یہ ناراض و رضا کا صدور کس سے؟ مزاج سے. مزاج کس سے بنتا ہے؟ طبیعت سے. طبیعت کس سے بنتی ہے؟ عقل و شرب سے. خدا کیا کھاتا ہے، پیتا ہے، تو خدا راضی ہوگا، مزاج ہوگا، راضی ہوگا. کیا سمجھا آپ نے؟ خدا راضی ہوتا کیا سمجھا؟ بھائی اللہ تعالیٰ تو ان کیفیات سے تو منزہ و پاک ہے. نہ مزاج رکھتا ہے، نہ طبیعت رکھتا ہے، نہ رضا رکھتا ہے، نہ راضی رکھتا ہے. کہا ان کے چہرے کو دیکھو، یہ میرا چہرہ ہے، مختصر کر رہا ہوں، اگر یہ کھل رہا ہے سمجھ میں کھل رہا ہوں. ان کی رضائیں خدا کی رضا، ان کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے. اس لیے کہا من
ارزاہا خود ارز اللہ، سرکار نے فرمایا میری بیٹی زہرا بیٹی صرف نہیں ہے، خاتون جنت، وہ مقام رکھتی ہے، اگر ان کو راضی کر دو تو ان کی رضا سے خدا راضی ہوتا ہے، اور ان کی ناراضی سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ کیا عظمت ہے، کیا عظمت ہے! جن کی بیٹی کی عظمت ہو، باپ کی عظمت کیا ہوگی؟ بات ذہن ماری، کچھ وقت ختم ہوا تو اسے خطبہ بھی دینا، آپ تھک جاؤ گے۔ اگلے جمعہ اگر زندگی رہی پھر آپ کے مزاجوں پر سوار ہو کر بات کروں گا انشاءاللہ۔ درود بجوار محمد۔ میں احترام تو یہ کچھ اور لفظ استعمال کیا کرتا تھا، اور اب نہیں کر رہا ہوں، اس لیے وہ نہیں ہے۔ پروردگار عالم شکر ہو کہ ہمیں ان گھروں میں وجود بخشا ہے پہلے سے ہی ان کے ماننے والے ہیں۔ یہ عظیم نعمت ہے، اس نعمت کا تشکر ہم سے ادا نہیں ہو سکتا۔ جہاں سے سب سے پہلی مولا امیر المومنین آپ کے آقا بنے، شہزادے بنے، ان کی محبت کے بغیر ہمارے ایک لمحہ بھی نہیں گزرا۔ یہ نعمت کیا ہے؟ ہمارا آبا و اجداد کی ہے۔ خدا اور سب کو آبا و اجداد کو بخشے جو انہوں نے ہمیں تربیت دی، کہ ہمارے رہبروں کی تربیت دی، اور رہبر حق کی طرف باہر کے اگلی دفعہ کچھ اس سے مزید آپ کو زحمت دوں گا۔ تو یہ کوشش ہونی چاہیے میرے محترم سامعین، ایسے نبی نہ آئے گا نہ آیا تھا، اور ایسے رہبران حق نہ آئے تھے نہ آئیں گے۔ حجت وقت کے سائے میں ہو، وہ کیا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو۔ کتابیں چھپی ہیں، انہوں نے پیغامات اپنے نواب اربا کو دیے ہوئے، ان سے اقوال موجود ہیں، اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ خاموش نہ رہیں، کچھ پڑھا کریں۔ علم حیات ہے، جہل موت ہے، موت سے نکلتے ہوئے حیات کے دائرے میں آ جائے کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ دیکھو وہ جو بخار تھا آپ کی دعاؤں سے بخار بھی اتر گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ الا قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاۃ علی النبی حبیب تعلیما لکم وتشریفا صفیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید الانبیاء والمرسلین محمد عبدہ ورسولہ امین۔ اللہم صل علی امیر المومنین علی بن ابی طالب عبدک واخی رسولہ تجبت به صل علی فاطمہ بنت نبی زوجۃ ولی ام سیدنا الحسن والحسین طاہرۃ طاہرۃ مطہرۃ طاہرۃ نقیۃ زکیہ۔ اللہم صل حسن والحسین سبط نبی سید شباب الجنہ۔ صل علی علی بن الحسین القائم امر سید العابدین۔ صلی محمد ابن علی باقر النبیین۔ صلی علی جعفر بن محمد الصادق۔ صلی موسیٰ بن جعفر الکاظم۔ صلی علی بن موسیٰ الرضا۔ صلی علی بن محمد۔ صلی علی محمد ابن علی القائم امرک۔ صلی علی بن محمد ولی دینک۔ صلی حسن ابن علی العامل امرک العسکری صلوات علیہم اجمعین۔ اللہم صلی حجتک ولیک القائم فی قیک صلاۃ تامۃ نامیۃ باقیۃ تعجل بها فرجہ انا نتقرب الیک بحبہم وبالآیاتہم فارزقنا خیر الدنیا والآخرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔